مدد اللہ سے مانگنا ہی افضل اور اولا ہے۔ بغیر وسیلے کے آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، مدد مانگ سکتے ہیں، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی لاکھوں دعائیں ثابت ہیں، صحابہ کرام کے، اولیاء اعظام کے، نہ کوئی وسیلہ نہ کچھ، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہے ہیں، کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا، بالکل جائز۔ لیکن اگر آپ وسیلہ قائم کرتے ہیں، وسیلے کے ساتھ دعا کرتے ہیں، تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت۔ آپ نے ایک تابوت سکینہ کا لفظ سنا ہے، آج کل یہ مسجد اقصیٰ کے پاس تابوت سکینہ ہے، اگر یہ گر گئی تو اس کو بھی قابو میں کر لیا جائے گا۔ اس میں کیا ہے تابوت سکینہ میں؟ تابوت سکینہ میں تمام انبیاء علیہ السلام کی پکچرز ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نالین ہے، آپ کا جبہ ہے، آپ کی عصا مبارکہ ہے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے تبرکات ہیں، جنہیں بنی اسرائیل جنگ کے موقع پر اس تابوت کو سامنے رکھ کر اس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اللہ فتح عطا فرماتا۔ اٹھا کے پڑھیں، قرآن دیکھیں، تفسیر دیکھیں، بھری پڑی ہیں ان چیزوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اور وہی عطا فرماتا ہے، اسی سے مدد مانگنا افضل اور اولا ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس میں کون سا شرک ہے؟ اب اگر آپ کہتے ہیں یا علی مدد، یا غوث المدد، یا رسول اللہ المدد، اس میں ایک چیز تو ہوتی ہے صرف حصول برکت کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، مدد مانگنے مطلوب نہیں ہے، صرف حصول ذکر مقصود ہے، اس میں تو کوئی جواز میں شبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ ہے کہ آپ روضے کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، بالکل جائز، کسی مکتب فکر کا اس میں اختلاف نہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں، کسی کا بھی اختلاف، سوائے ان لوگوں کے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ فوت ہو کر انہوں نے لفظ غلط استعمال کیا ہے، مٹی میں مل گئے، وہ کہتے ہیں اندر کچھ بھی نہیں ہے، تم خامخواہ۔ جبکہ ایک عام مردہ بھی اپنی قبر میں چاہے گل سڑ جائے، لیکن وہ جسم کا ایک باریک حصہ ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی میں جو ناقابل تقسیم ہے، جسے کہتے ہیں جزء لا یتجزا، جز لا یتجزا، جو تقسیم قبول نہیں کرتا، یہ بس باقی رہتا ہے۔ روح کا تعلق اسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جسم گل سڑ بھی جائے، اور اسی حصہ بدن کے اوپر یا ہڈی کے اس معمولی سے حصے کے اوپر ہی نعمتیں وارد ہو رہی ہوتی ہیں اور عذاب اسی پر ہوتا ہے، لیکن پورا جسم محسوس کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ ختم ہو گیا، روح محسوس کر رہی ہوتی ہے مردے کی۔ اور یہی شعور ہے، یعنی مردہ قبر میں بھی چلا جائے اس کا شعور ختم نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، نبی کریم کی اتباع اور سنت میں۔ اگر مردہ سنتا ہی نہیں، مل کے مٹی میں مل گیا، آپ کہتے ہیں نبی کہاں ہے مزار کے اندر، کہاں سنے گا؟ عام آدمی سن رہا ہے، آپ کے نبی نے تعلیم دی السلام علیکم یا اہل القبور، اور نبی نہیں سنیں گے۔ تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ جب آپ صاحب مزار کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کی بات کو سنتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ بخاری کی روایات دیکھیں، صحیح حدیثیں، سرکار فرماتے ہیں جب تم مردے کو دفن کر کے جاتے ہو تو تمہارے قدموں کی جو نالین ہے نا، جوتیاں، ان کی کھڑکھڑاہٹ کو سنتا ہے۔ آپ نے کبھی فرشتے کی آواز سنی ہے؟ بولے ہر ایک کے ساتھ فرشتہ ہے، بلکہ بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے، اور بہت سارے جنات ویسے بھی ساتھ ہو سکتے ہیں جو گندے کام کرتے رہتے ہیں نا، نوجوان ناپاک رہتے ہیں، نجاست میں، حالت جنابت میں رہتے ہیں، گندی چیزیں دیکھتے ہیں، غلیظ قسم کے خیالات ذہن میں لاتے ہیں، ان کے تمام دوست گندے اور غلیظ قسم کے ہوتے ہیں، جن کے پاس بیٹھ کے کبھی ذہن پاکیزہ نہیں رہ سکتا، فلاں کی بہن، فلاں کی ماں، فلاں کی بھابھی، فلاں کی بیوی، گندی باتیں، گندی فوش چیزیں، گندی تصویریں، گندا لٹریچر، گندی آڈیوز، گندی ویڈیوز، یہ سب ان کی طبیعت میں، ان کے ساتھ تو جتھے کے جتھے ہوتے ہیں شیطانوں کے، ایمان کے اوپر تاک لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، موقع ملے بس اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے کسی آدمی کا ایمان بچ جائے، ورنہ ہمارا ایمان نہیں بچ سکتا۔ جتنے ہم گندگی کے اندر رہ کر اپنے آپ کو بالکل ایسے جیسے آپ سارا سونا لا کے روڈ پہ رکھ دیں اور کہیں بھئی چور بھائی لینا نہیں، ہم باہر رکھ کے جا رہے ہیں، چھوڑے گا چور؟ یہ ہو سکتا ہے چور کی نگاہی نہ پڑے، رات میں آئے وہیں ساتھ سے نکل جائے، اللہ نگاہی نہ پڑنے دے، تو آپ صبح کہے بچ گیا، رات چور تو آئے تھے بچ گیا۔ بس ایسے ہوتا ہے کہ ایمان اللہ کی کرم نوازی ہو تو بچ جائے، ورنہ ہماری جو حرکت ہے کیسے بچے گی؟ تو اب عام آدمی نہ شیطان کی آواز سن سکتا ہے نہ فرشتے کی، لیکن جیسے آپ مریں گے سب سنیں گے۔ آج آپ نہ فرشتہ دیکھ سکتے ہیں نہ جن، لیکن جیسے فوت ہوں گے نگاہ دم آزاد ہو جائے گی، فرشتے اترتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ فرشتوں کو دیکھیں گے، جنات کو دیکھیں گے، اور بہت ہی حیرت انگیز مناظر جو آسمان سے بہت ساری چیزوں کا نزول ہوتا ہے اور زمین سے آسمان کی طرف چیزیں جاری ہوتی ہیں، وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، انکشاف ہو جاتا ہے بہت ساری چیز، مرنے کے بعد تو طاقتیں کھل جاتی ہیں۔ تو ایک عام آدمی کی طاقت اتنی کھل جاتی ہے کہ جو غیوبات پوری زندگی اس کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے ہیں، وہ بس سنتا ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتے، وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سوچئے جب عام آدمی کا یہ عالم ہے تو سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم کیا ہوگا۔
تو ایک تو آپ صرف حصول برکت کے لیے دور سے پکار رہے ہیں، کوئی اختلاف نہیں. ایک آپ مزار پہ جا کے کلام کر رہے ہیں، کوئی اختلاف نہیں. تیسرا جو ہے وہ جو مختلف فی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے پکاریں اور آپ کا ارادہ یہ ہو کہ نبی کریم سن لیں، حضرت علی کو پکاریں آپ سن لیں، غوث پاک کو پکاریں آپ سن لیں. اس میں صحیح عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ انبیاء علیہ السلام اولیاء اعظام کو اللہ تبارک و تعالی عام لوگوں سے زیادہ طاقت عطا فرماتا ہے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام پر نص قطعی موجود ہے قرآن میں کہ آپ لشکر کے ساتھ نکل رہے تھے تو وادی نمل، سورہ نمل اٹھا کے پڑھ لیں، وادی نمل چونٹیوں کی وادی میں ایک چونٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کیونکہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ لاشعوری کے عالم میں تمہیں کچل دے. مفسرین کہتے ہیں 3 میل کے فاصلے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو سنا اور تبسم فرمایا، مسکرا دی. چیلنج ہے پوری دنیا کے سائنسدانوں، چونٹی کی آواز بتائیں کیا بولتی ہے، اس کی آواز سن کر بتا دیں. یہ تو کہتے ہیں بس یہ ایک سگنل ہوتا ہے ان کا جو اوپر اینٹینے ہوتے ہیں چل رہے ہوتے ہیں، یہ ٹچ کر کے پھر کوئی پیغام دیتی ہیں اور نکل جاتی ہیں. یہ آج تک آواز نہ سنی ہے نہ ہو سکتا ہے آگے چل کے ہو جائے تو واللہ اعلم بالصواب، ابھی تک تو ناکام ہے. لیکن نبی کے کانوں کا عالم دیکھیں 3 میل کے فاصلے سے، اور لشکر جرار ساتھ ہے. آپ کا پنکھا چل رہا ہوتا ہے نا، ابھی میں نے ایک بچے کو میسج کیا، اپنے کمرے میں بیٹھ کے پنکھا چل رہا تھا اور چونکہ ہماری بلڈنگ روڈ کے پاس ہے ہارن بج رہا تھا. رات کے 2:30-3 بجے میسج کیا، میں کام کرتے کرتے، پڑوسی ملک میں بچہ تھا تو اس نے مجھے کہا مصطفیٰ آپ اتنی رات میں بھی گاڑی چلا رہے تھے؟ میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں گاڑی چلائی. کہہ رہا ہارن کی آواز آ رہی تھی اور گر کی آواز آ رہی تھی. میں نے کہا بیٹا پنکھا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پنکھا چل رہا ہو، باہر ہارن بج رہے ہوں تو سامنے والے پر کلام مشتبہ ہو جاتا ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. یہاں سلیمان علیہ السلام بڑا لشکر جرار، چڑیاں بھی بول رہے ہوں گی، ہدہد بول رہے ہوں گے، شیر ہرا رہے ہوں گے، جنات بھی ہیں سارے. اس کے باوجود 3 میل کے فاصلے سے ایک چونٹی کی آواز سلیمان علیہ السلام نے سن لی. کہہ سکتے ہیں آپ کہ سلیمان علیہ السلام ہماری مثل ہیں بشر. نبی کی بشریت کے انکار کرنا کفر ہے، لیکن بشر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو عام لوگوں سے زیادہ طاقت عطا فرماتا ہے، لہٰذا اپنے 3 میل کے فاصلے سے سن لیے. سلیمان علیہ السلام ہیں جو ایک نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، لیکن میرے آقا خود فرماتے ہیں انا سید الاولین والآخرین، میں پہلے والوں کا بھی سردار ہوں اور بعد والوں کا بھی سردار ہوں. بالاتفاق نبیوں کو جتنے اللہ نے انعامات دیے ہیں ہمارے نبی کریم کو اس سے بڑھ کر دی، اس سے زیادہ دی. تو سرکار کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. اور ایسی حدیث قدسی اٹھا کر پڑھیں، بخاری کیا کہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ فرائض سے زیادہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اور وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اب اگر آپ ظاہر کو لیں تو بڑا عجیب و غریب مفہوم نکلتا ہے، لیکن علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، یہ 2 مفہوم بیان کیے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعضاء کو گناہوں سے محفوظ کر دے، بالکل وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اور ایک جو علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو عام لوگوں سے زیادہ طاقت عطا فرماتا ہے، وہ زیادہ سن سکتا ہے، زیادہ دور تک دیکھ سکتا ہے. اس کو طی الارض کا اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے کہ لمحہ بھر میں سینکڑوں میل کا فاصلہ بطریق کرامت وہ طے کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. اس کو تصرف کی طاقت دے دی جاتی ہے کہ وہ ایک مقام پر بیٹھ کر بہت دور تک اللہ کی عطا سے تصرف کر سکتا ہے. تو جب ایک ولی کے بارے میں یہ ہے تو خود سوچئے کہ پھر نبی کا عالم کیا ہوگا اور پھر سید الانبیاء کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ایسی بہت ساری چیزیں ظاہر فرمائی. آپ سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے ہاتھ اٹھایا پھر نیچے کر لیا. جب نماز سے فارغ ہوئے صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہم نے آپ کو ایک ایسا معاملہ کرتے ہوئے دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا. سرکار نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ تم نماز اللہ کی پڑھ رہے تھے کہ مجھے دیکھ رہے تھے. نماز میں نبی کا خیال لاؤ تو تعظیم الہی میں فرق آتا ہے. بعض لوگ یہ آپ کو درس دیتے ہیں، یہ ترازو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، نبی کا خیال مت لاؤ کیونکہ تعظیم کے ساتھ آئے گا، اور جب نبی کا خیال تعظیم کے ساتھ آئے گا تو تعظیم رب میں فرق آئے گا. اور بعض نے تو کہا یہ شرک ہے کیونکہ نبی کی بھی نماز میں تعظیم، اللہ کی تعظیم شرک. اور خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو. صحابہ کہتے ہیں نبی کریم ظہر میں اور عصر میں تلاوت کرتے تھے. کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کیونکہ سری ہوتی ہے. کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے سرکار کی داڑھی شریف ہل رہی ہوتی تھی. بخاری اٹھا کے پڑھیں، بخاری میں ہے. کسی نے لگایا فتویٰ ان پر کہ تم نماز پڑھ رہے تھے کہ نبی کریم کو دیکھ رہے تھے کہ ان کی داڑھی شریف ہل رہی ہے. اس لیے نماز میں نبی کے خیال لانے سے کوئی فرق نہیں آتا. اسی لیے نبی پر فرض ہوتا ہے کہ برائی کرے تو فوراً اس کی نشاندہی کرے اور توبہ کروائے. اب جب صحابہ نے پوچھا صلی اللہ ہم نے دیکھا آپ نے ہاتھ اٹھایا نیچے کیا، ایسا کیوں؟
تو یہ تو نہیں فرمایا کہ تم توبہ کرو فوراً، تمہیں اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے تھا، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ تھا، مجھے کیوں دیکھ رہے تھے؟ نو، جواب دیا۔ فرمایا میرے سامنے جنت پیش کی گئی تو مجھے اس میں ایک گچھا نظر آیا، یعنی کسی بھی پھل کا گچھا تھا، تو فرمایا میں نے چاہا کہ اس کو توڑ کر تمہارے لیے لے آؤں، لیکن پھر میں نے اس خیال سے میں نہیں لایا کہ تم اسے کھاتے رہو گے، وہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، یا تو جنت آپ کے سامنے کر دی گئی، تب بھی کمال مصطفیٰ کہ جنت کہتے ہیں کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر، اور اللہ نے پوری جنت، جس میں اتنی بڑی جنت ہے جو زمین و آسمان اس میں سما جائیں، ادنا ترین جنتی کو جو جنت دی جائے گی نبی کریم فرماتے ہیں وہ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی ہوگی۔ ادنا ترین کو، اعلیٰ ترین کو کتنی ہوگی، اور اربوں خربوں کو جنت ملے گی۔ وہ جنت سامنے آ گئی، کس کے لیے؟ میرے آقا کے لیے، میرے نبی کے لیے۔ لوگ جنت کی طرف جائیں گے، اللہ نے جنت کو اپنے حبیب کے قدموں تک پہنچا دیا، چلو یہ کر لو، کمال مصطفیٰ۔ لیکن علماء فرماتے ایسا نہیں تھا، سرکار نے جنت کو اوپر دیکھا اور آپ نے چاہا کہ میں تصرف فرماؤں۔ اب فرض کر لے گا سامنے بھی ہے تو جنت دکھائی گئی، تو یوں تو نہیں آ گئی کہ سامنے ہو گئی داخل ہو جاؤ، ایسا کتنا فاصلہ تھا اتنی بڑی جنت کا، اور سرکار نے ہاتھ بڑھایا۔ اور اگر اوپر مان لیں تو ہاتھ بڑھایا اسی لیے کہ یقیناً آپ کے ہاتھ میں آ سکتا تھا، اگر نہ آ سکتا تو صحابہ کرام بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں آئی نہیں سکتی تھی، ہاتھ کیوں بڑھایا؟ کیا ضرورت تھی آپ کو ایسا کرنے کی؟ ناکام تو آنا ہی تھا آپ کا ہاتھ۔ ان کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو دنیا میں کھڑے ہو کر جنت کے اندر ہاتھ ڈال کے کچھ بھی نکال سکتے، اللہ کی عطا سے۔ یہ معجزہ تھا یقیناً، اس کا بھی میں وضاحت کر دوں گا۔ بعض کہتے ہیں تو معجزہ تھا، گویا کہ وہ انکار کرنا چاہتے ہیں کہ دائمی صفت کوئی تھی، یہ تم کہاں سے کمال مصطفیٰ بیان کر رہے ہو، وہ بھی میں وضاحت کر دوں گا اگر میرے ذہن میں رہا۔ تو صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، اور یہ یاد رکھیں علماء نے فرمایا کہ جو چیز آپ کی ملکیت میں نہ ہو اس کی طرف اس کو حاصل کرنے کے ارادے سے بغیر اجازت مالک ہاتھ بڑھانا گناہ ہوگا۔ آپ بیٹھے میں موبائل سائیڈ میں رکھا ہوا، ایک آدمی آہستہ آہستہ یوں ہاتھ بڑھایا، آپ نے دیکھ لیا تو کیا کریں گے؟ 100 روپے کا نوٹ دیں گے کہ شاباش بہت اچھا قدم اٹھا رہے تھے تم، یہ گھوسا ماریں گے کھینچ کے، چور میرا موبائل اٹھا رہا تھا، نہ دیکھ رہا تو اٹھا لیتا، ماریں گے کہ نہیں مارے؟ اس کا مطلب ہے مالک کی اجازت کے بغیر چپکے سے بلا اجازت تصرف کرنا چوری ہے۔ اگر جنت میرے آقا کی ملکیت نہ ہوتی تو سرکار کا یہ ہاتھ اٹھانا جائز نہیں تھا۔ علماء فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے مالک میرے آقا، اللہ نے اپنے حبیب کو جنت کا مالک بنایا، جس کو چاہیں جتنا چاہیں عطا فرمائے۔ اور حضرت مالک، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے بارہا سنا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں سرکار کی رات کی خدمت پر مامور تھا۔ اچھا، سرکار نے خود مقرر نہیں کیا تھا، یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ تو کہتے ہیں ایک سرد رات میں سرکار باہر تشریف لائے وضو کرنے کے لیے، تو میں نے لوٹا اور مسواک پیش کی، اور یہ قربانی بہت بڑی تھی۔ عرب کی سردیاں، آج بھی آپ صحرا میں چلے جائیں دیکھیں ڈاکومنٹری، دن میں گرمی ہوگی، رات میں انتہا کی سردی، شدید قسم کی سردی ہوگی، اور پھر سردی کا موسم ہو تو کتنی سردی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرت سے باہر آنے کا کوئی وقت مخصوص نہیں تھا، کبھی اول رات میں تہجد پڑھتے، سو جاتے، اول رات میں پڑھتے، کبھی مڈل میں، کبھی لاسٹ۔ اب غلام انتظار کر رہا ہے سرکار آئیں گے اور میں دوں گا، ڈیوٹی ٹائٹ ہوئی نہیں کیا۔ سرکار آئے، مسواک اور لوٹا پیش کیا، رحمت جوش میں آ گئی، خدمت قبول ہو گئی۔ فرمایا سل ربیعہ، مانگ کیا مانگ؟ مطلقاً کلام ہے، سل ربیعہ، سل من الدنیا نہیں فرمایا کہ دنیا میں سے مانگ، نہ، سل ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ ہم جیسے ہوتے کہتے ہیں یا رسول اللہ 200 گز کا پلاٹ ڈی ایچ اے کے اندر مل جائے، کارنر ویسٹ اوپن، روڈ فیسنگ، پارک فیسنگ، ہے زندگی سفل ہو جائے گی۔ ہم تو فوراً مادی اشیاء مانگا وہ جس کے بارے میں عقیدہ تھا کہ نبی دے سکتے۔ عرض کی میں جنت میں آپ سے آپ کی رفاقت اور پڑوس مانگ۔ جواب میں سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے آخرت، او بھائی میں جنت میں کہہ رہا ہوں، جنت میں رفاقت تو اللہ دے گا، جنت کے فیصلے تو اللہ کرے گا، میں کہاں دے سکتا ہوں؟ سرکار نے فرمایا کہ او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ۔ کمال مصطفیٰ کا انکار کرنے والوں نے کہا کہ سرکار نے فرمایا یہ نہیں، اس کے علاوہ مانگو، یہ نہیں اس کے علاوہ مانگو، او غیر ذالک، اس کا مطلب یہ سرکار نے فرمایا اور اس کے علاوہ۔ اسی لیے انہوں نے آگے کہا رسول اللہ جب جنت میں آپ کی رفاقت مل گئی تو مجھے اور کیا چاہیے؟ سرکار نے شاہ فرمایا پھر کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر۔ اس پر اعتراض کرتے ہیں، دیکھو سرکار نے فرمایا اس کا مطلب تمہیں جنت ملے گی، لیکن نمازیں پڑھو کثرت سے پھر تمہیں جنت ملے گی۔ اگر نمازوں سے واقعی یہاں جنت کی تحصیل و حصول کا بیان مقصود ہوتا تو سل ربیعہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو پہلے صحابہ کو پتا تھا کہ جی عبادات کریں گے، نیک اعمال کریں گے، گناہوں سے بچیں گے تو جنت ہے، تو خصوصی انعام
इनाम था। तो उलमा फरमाते हैं ये नबी करीम ने इसलिए इरशाद फरमाया, ए रबिया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल व करम से मेरे वसीले से तुझे जन्नत अता फरमा दी, अब गाफिल मत होना, इजहार तशक्कुर के तौर पर अब अपने सजदों की तादाद को बढ़ा ले। इससे मालूम हो आपको कोई इनाम मिले तो ये नहीं कि आप नमाजें छोड़ दें। दूल्हा की शादी हो रही है तो नमाजें छोड़ देता है, दुल्हन फजर की नमाज नहीं पढ़ती कि जी हमारी तो शब जफाफ थी, गुस्ल करेंगी अम्मी, आगे गुस्ल करवाएंगी तब फजर की नमाज पढ़ूंगी मैं। मगरिब के अंदर आपकी खवातीन चली जाती हैं हॉल के अंदर, तो वो मेकअप खराब ना हो जाए, 40-40 हजार 20-20 हजार का मेकअप करके जाती है, कौन इस मेकअप को खराब करे, आखिरत खराब हो जाए, मगरिब की नमाज कज़ा हो जाए, इशा की नमाज कज़ा हो जाए, कोई मसला नहीं है, बाद में पढ़ लेंगे, मेकअप खराब नहीं होना चाहिए। हमें कोई भी नेमत मिले, पैसा मिल जाए, नमाजी नमाज छोड़ देता है, हमने देखा। तालिब इल्म जब इम्तिहान दे रहा होता है, नमाजें पढ़ रहा होता है, वजीफे पढ़ रहा होता है, दुआ करवा रहा होता है, A1 ग्रेड से पास हो जाए नमाज छोड़ देता है। क्यों? नेमत मिल गई ना, क्या जरूरत है अल्लाह को राजी करने की। मादल्ला सुम्मा मादल्ला सुम्मा मादल्ला सुम्मा मादल्ला, ये कहने पर मजबूर है कि भाई रिश्वत दे रहा था कि अल्लाह ताला को, ये तेरा काम हुआ, तूने फौरन नमाज छोड़ दी। शर्म नहीं आती कि अल्लाह ताला की नेमत हासिल करने के बाद अगर अल्लाह ने आपका मकान बनवा दिया, आपको आपका ट्रांसपोर्ट दे दिया, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट आपके पास आ गई, आपकी अच्छी जगह शादी हो गई, आपको बीवी हसीनो जमील मिल गई, मालदार मिल गई, घर आना अच्छा मिल गया, आपको अल्लाह ने औलादे नेरेना दे दी, हमें तो कसरत सुजूद करना चाहिए, कसरत से इबादत करनी चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र, ये मैं सिखाता। मालूम हुआ जो हम आपको बता रहे हैं कि जन्नत किसकी है, मेरे आका सरकार ने जन्नत अता फरमाई। इससे उलमा ने फरमाया इसका मतलब है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे तो पूरी कायनात में तसर्रुफ फरमा सकते हैं, कि जो नबी जमीन पे खड़े होकर सातों आसमानों के ऊपर जन्नत से नेमत लाने पे कुदरत रखता है, तो मदीना तो ये पड़ा हुआ, वो सरकार यहां से भी हाथ बढ़ा के अता फरमा सकता। अब कोई कहे कि अच्छा बढ़ा के हाथ बढ़ा के दिया तो दिखाओ, दो चीजें होती हैं, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। बात चीजें थ्योरी से साबित होती हैं, प्रैक्टिकल साबित नहीं होता। थ्योरी से साबित होती हैं, प्रैक्टिकल साबित। तो पता है अल्लाह ताला इस बात पे कादिर है ना कि इस मस्जिद को सोने का बना दे। बोले बोले जोर से बोले। काफिर कहता है बना के बताओ, ये अभी तक क्यों नहीं बनाया, क्या जवाब देंगे आप? उससे अल्लाह की कुदरत का इनकार कोई हो जाता है। यानी जिसने रद्द करना है ना, उसने कोई ना कोई अहमकाना जुमला आपको कहना ही कहना है, कोई ना कोई क्वेश्चन करना है, नबी की अजमत को नहीं तस्लीम करना। अच्छा सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया, गज़वा बदर में इशारा करके सबको मार देते? वो भाई मशीयत इलाही है, मशीयत इलाही है। जैसे बात कहते हैं तुम मज़ारात पे जाते हो, वो एक साहब ने कहा जी हम मज़ार पे गए, हमने देखा सबील के अंदर एक प्याला है स्टील का और उसमें जंजीर बंधी हुई थी पानी पीने के लिए। तो वो कहता है कि अगर तुम्हारा बाबा तुम्हें कुछ दे सकता और कुदरत रखता तो अपने पानी की हिफाजत तो कर ले, पहले तुम लोगों ने जंजीरें बांधी हुई है। तो हम दायरे अदब में कहते हैं जवाब में कि ये बताओ ये मस्जिद क्या है? बोलो खाना खुदा, अल्लाह का घर है, और यहाँ से जूती चोरी होती है कि नहीं होती? अब एक हिंदू अगर कहे कि तुम कहते हो ये खाना खुदा है और तुम्हारा अल्लाह ताला पूरी कायनात की हिफाजत करने पे कादिर है, जूती तो बचा नहीं सका अल्लाह ताला, और तुम उस रब को मान रहे हो, ना मानो, अब क्या जवाब देंगे आप? बताइए चोरियां क्यों हो रही है, मौत क्यों आ रही है, रेप क्यों हो रहे हैं, डाके क्यों पड़ रहे हैं? कहाँ है हमारा रब? हमारा रब है, हमारा रब हमारी मर्जी के ताबे नहीं है। यही तो इम्तिहान और आजमाइश रखी है अल्लाह ताला ने कि हमें कुदरत और इख्तियार दे दी। अगर हाथ बांध देता अल्लाह ताला तो फिर हमारा इम्तिहान किस चीज का है और आखिरत में क्या सवाब क्या अजाब? हर चीज पे हमें अल्लाह ने एक तरह का इख्तियार दिया है, गलत इख्तियार पे हमारी गिरफ्त होती है। तो लिहाजा अगर साहिब मजार का मज़ारात पे खुराफात को खत्म ना करना या इस तरह चोरी चकारी को ना रोकना साबित करके आप ये कहते हैं कि वो कुदरत नहीं रखते हैं, उनमें ताकत नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला पर एतराज से क्या जवाब दोगे? ओ भाई वो बड़ी ताकत रखते हैं लेकिन मशीयत इलाही दरमियान में होती। सूरह कमर में देखें वाज़े अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी ने जमीन पे खड़े होकर चांद के 2 टुकड़े किए, 2 टुकड़े कर दिए, शक्के कमर, नस्से क़तई से साबित, हदीस में भी ये मुअज़्ज़ज़ सरकार का लिखा हो। अब इसी से आप अंदाजा कर लें, मैं नहीं कहता हूं चले गए दायमी वस्फ है, मुअज़्ज़ज़ था ना, तो ये मुअज़्ज़ज़ ग़ज़वा बदर में भी तो जाहिर हो सकता था कि 313 होते अल्लाह ताला मुअज़्ज़ज़ का इजहार का हुक्म देता, हबीब इशारा करे, जब चांद के 2 टुकड़े हो सकते हैं तो इन काफिरों के भी हो सकते हैं, इशारा करे सब उड़ जाए मर जाए ना। मशीयत इलाही, अल्लाह के अज़ली फैसले। सहाबा ने शहीद भी होना था, जिहाद भी करना था, उनकी बहादुरी का, वफादारी का, इस्लाम के लिए कुर्बानियों का इम्तिहान भी लेना था, क़यामत तक के मुसलमानों के लिए मिसालें भी तो कायम करनी थी, हजार हिकमतें होती, ऐसे यहाँ पर होती। तो हम आपको अर्ज कर रहे थे कि यार सुल्ला जब कहते हैं, एक तो है बरकत के लिए कहना, कोई एतराज नहीं, मजार के पास कहना, कोई एतराज नहीं, एक है यहां से कहना और ये अकीदा रखना कि नबी करीम सुन लेंगे, या अली मदद कहना कि हजरत अली सुन लेंगे। तो हमने आपको बताया कि नबियों और सहाबा किराम औलिया इज़ाम को अल्लाह ताला आम लोगों से ज्यादा ताकत अता फरमाता, लेकिन इसमें मोहतात तरीन अकीदा क्या है? आप यूं कहें कि किसी बशर की ताकत नहीं कि इतने दूर से सुन ले, लेकिन मेरे अल्लाह तबारक व तआला के अंदर ताकत है, उसकी कुदरत कामिल है कि वह हमारी आवाज को हमारे हबीब तक पहुंचाता है, और वो पहुंचाता है।
سرکار کے پاس ہمارا پڑھا ہوا درود پاک پہنچتا ہے، حدیثوں میں موجود ہے، سرکار نے فرمایا تم جمعے کے دن درود پاک پڑھتے ہوئے میں خود سنتا ہوں۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ درود سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ جب سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا درود پاک مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو آپ کی زندگی کا معاملہ ہے، بعد وفات کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں، اللہ نے نبیوں کے جسموں کا کھانا زمین پر حرام فرما دیا ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اگر میں فوت بھی ہو جاؤں گا تب بھی تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا رہے گا۔ اس سے بھی طاقت مصطفیٰ اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کی وسعت کا آپ اندازہ کریں۔ آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس بچوں کو کہتا ہوں کھڑا ہو جاؤ، آپ سب بولیں اور یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کیا کیا بول رہے ہیں۔ چلو بیٹا سنو، سمجھ میں آئے گا؟ ایک ساتھ 2-3 آدمی بولنے لگ جائیں تو گھر کا سرپرست بھی کہتا ہے جب بچے شکایتیں کرتے تو خدا کے واسطے خاموش ہو جاؤ، ایک ایک کر کے بولو، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور یہاں کائنات کا ایک بڑا حصہ جس میں چرندے، پرندے، درندے، فرشتے اور انسان نبی کریم پہ درود پڑھتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، ایک وقت میں اگر 1 کروڑ میں پڑھا ہے سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور سرکار فرماتے ہیں میں تمہیں تمہارے جن کا پیش ہوتا ہے اس کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ پیش ہوتا ہے، میں ان کو جانتا ہوں۔ یہ حدیثوں کے اندر موجود۔ تو یہ اپنے اوپر قیاس کرنا بالکل غلط ہے۔ تو اب نظریہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں سے پکاریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہماری آواز وہاں تک پہنچا دے گا۔ یاد رکھیں اس میں بھی کسی مکتب فکر کا کوئی اختلاف، میں انہیں کتابوں سے دکھا سکتا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک بڑے مشہور ہے ایک مخصوص مکتب فکر کے مفتی صاحب، انہوں نے اپنے فتاوی میں یہی ان سے کوشچن ہوا کہ یا رسول اللہ دور سے پکارنا شرک ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی شخص دور سے سن لے گا تو شرک ہے، اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے آواز وہاں تک پہنچا دے گا تو اس کا بھروسہ کسی کے سماعت پر نہیں، اللہ کی قدرت کاملہ پر ہے، اور یہ پاسبل ہو جائے۔ دیکھیں سائنسی ایجادات نے کتنا آسان کر دیا، آپ یہاں سے موبائل میں ملاتے ہیں، امریکہ کال کتنی دیر میں جاتی ہے؟ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، بتائیں، سیکنڈ بھی پورا نہیں ہو پاتا بعد ہوگا، یہاں نمبر ملا ایک دم بیل جاتی۔ اللہ نے تو ثابت فرما دیا کہ تم انسانوں کو اللہ نے یہ توفیق دے دی کہ کروڑوں میل دور کی آوازیں سن سکتے ہو اور ایک لمحے میں کانٹیکٹ کر سکتے ہو، تو میرے رب کی طاقت کا عالم کیا ہو۔ اس لیے اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ آواز پہنچا دیتا ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ بالکل پاسبل ہے۔ اور اولیاء اعظام کی تو آپ کو پتا ہے کہ ان کی سماعت، ابھی میں نے حدیث قدسی آپ کو سنائی، اللہ تعالیٰ ان کی سماعت کو بڑھا دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں اور آپ نے ایک جماعت بھیجی ہوئی ہے جنگ کے لیے، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے بیان کرتے کرتے فرمایا یا ساریہ الجبل، لوگ کہا یہ کیا بول رہے ہیں بھائی؟ جب وہ قافلہ واپس آیا تو پتہ چلا کہ حضرت ساریہ بیان کرتے ہیں کہ میں مقابلہ کر رہا تھا، قریب تھا کہ مجھ پہ غالب آ جاتے، مجھے آواز آئی ساریہ جبل، میں نے پہاڑ کو اپنے پشت پہ لیا، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی۔ یہ عمر فاروق۔ اچھا اب یہ ہمارے یہاں جو اولیاء کی کرامت اس سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی کرامات اتنی منقول نہیں ہے، تو اس میں بھی شبہ پڑ جاتا ہے یار یہ کیا اولیاء صحابہ سے بھی بڑھ گئے؟ وہ بھائی انہیں کرامت دکھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، صحیح بات یہ ان کو اظہار کرامت کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کا تو ہر شخص کا پورا سراپا ایک کرامت، پورا سراپا۔ آپ دیکھو نبی کریم کا ساتھ دینا اس دور میں کوئی آسان کام تھا، اور اتنی جفاکشی، اتنی محنت کہ بعض لوگ جو ہے وہ یہی بس بعض اپنے پیروں کے خواب بیان کرتے ہیں کہ جی پیر صاحب خواب میں آ گئے، یوں 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 ان کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پیر بعمل ہیں، انہوں نے لوگوں کو نمازی بنایا، بعمل بنایا، تو تمہیں خواب بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ سب سے بڑی کرامت تو یہ بتاؤ نا، کوئی اس کے انکار تو کر کے بتائے، یہ ہے بڑی کرامت۔ اس پرفتن دور میں اگر ایک شخص نوجوانوں کو داڑھی رکھوا دیتا ہے، انہیں گناہوں سے بچا دیتا ہے، نمازی بنا دیتا ہے، لڑکیوں سے دل ہٹا دیتا ہے، حرام سے حلال کی طرف لے آتا ہے، کیا یہ بڑی کرامت ہے کہ نہیں ہے؟ آج والد یہ کام نہیں کر سکتا، آج استاد یہ کام نہیں کر سکتا، شاگرد سننے کے لیے، اسٹوڈنٹ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک آدمی جو بالکل اجنبی ہے آپ کے لیے، وہ اپنے فیض سے اتنے لوگوں کو اچھا کر دیتا ہے، یہ بیان کر دو نا بھائی۔ ہم ڈھونڈتے ہیں کرامات، وہ انڈے میں سے مرغا نکال دیا پورا تو کرامت بن جائے گی، ورنہ نہیں بنے گی۔ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ایک بادشاہ تھا، ایک بزرگ کے پاس پہنچا اور دل میں سوچا اگر یہ وہ جو سرخ والا سیب اٹھا کر دے دینا تو ان کو ولی مان لوں گا۔ تو ان بزرگ نے وہی سیب اٹھایا اور فرمایا، بادشاہ نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے سیب اٹھایا اور فرمایا ایک دفعہ ہم بغداد گئے تو ایک مجمع لگا ہوا تھا، ہم بھی مجمع میں گھس گئے، دیکھا وہاں ایک گدھا تھا اور گدھے کے آنکھ میں مالک نے پٹی باندھی ہوئی تھی، پھر اس نے ایک انگوٹھی لی، چپکے سے ایک آدمی کو پکڑائی اور گدھے سے کہا بتا گدھے انگوٹھی کس کے پاس ہے؟ وہ گدھا گھوما اور اس شخص کو جا کے منہ مارا، انگوٹھی برآمد ہو گئی۔ پھر فرمایا سیب لے کے بادشاہ کی طرف اچھالا، فرمایا اگر آپ کو سیب دے دیں تو ہم نے گدھے سے بڑھ کر کون سا کام کیا، اور سیب نہ دیں تو آپ کی نگاہوں میں ولی تو ہے ہی نہیں۔ یہ اولیاء کرام کو
لیکن آج کل کے ڈبے لوگ یہ ولی ولی نہیں ہے، یہ علیدہ ملنگ اور فلاں ملنگ آ گیا، یہ سب فراڈی ہیں۔ یہ کبھی ہماری اس بات سے آپ ان لوگوں کی طرف نہیں مائل ہو جائے گا، مجھے یہ بھی خوف ہوتا، یہ سارے فراڈی ہیں، شریعت پہ چلنے والا صحیح ہوتا۔ تو آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ان کی یہ کرامات دیکھیں نا آپ، ان کی الاستقامت فوق الکرامت بزرگان دین نے فرمایا۔ اگر ایک آدمی سالہ سال آپ کے سامنے صحیح روٹین کے ساتھ چلتا ہے، کوئی کبیرہ گناہ نہیں کر رہا، کوئی غلط کام نہیں کر رہا، بہت بڑی کرامت ہے اس کی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پکارنا، اس میں کوئی حرج نہیں، آپ پکار سکتے ہیں، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اب آخری یہ بات کہ استمداد نبی یعنی نبی سے مدد طلب کرنا کیسا ہے؟ ایک تو ہے پکارنا یا رسول اللہ، پکارا دور سے، عقیدہ یہ اللہ تعالیٰ میری آواز وہاں تک پہنچا دے گا۔ ایک ہے کہ یا رسول اللہ المدد، مدد کیجئے میری۔ اس مدد کا مطلب کیا ہے؟ اس طلب امداد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں عوام الناس کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ جب آپ صاحب مزار کے پاس بھی جاتے ہیں تو آپ یہی کہیں کہ حضور میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ معاملہ کر دے، یہ میری حاجت ہے، آپ دعا کریں کہ یہ ہو جائے۔ یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ دعا تو لوگوں سے بھی کراتے ہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں کریں۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری مشکل حل کر دیں، میں پریشان ہوں، مشکل حل کر دیں، میرا قرضہ دور کر دیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ آپ لوگ چونکہ شروع سے نہیں آئے نا، میں نے جو شروع سے تمہید باندھی تھی، بیان ہمارا ہوتا ہے ترتیب والا، اگر آپ شروع سے سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ اگر آپ جا کر یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے، آپ یہ استغاثہ کر رہے ہیں، اس کو استغاثہ کہتے ہیں، یا رسول میں بڑا پریشان ہوں، میری پریشانی دور کر دیں، تو عقیدہ کیا ہوگا؟ ہمارا نظریہ کیا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، اللہ تعالیٰ کوئی وسیلہ بنائے گا ہماری مشکل حل۔ اس میں کیا پرابلم ہے بھائی جان؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ سمجھنے والا صحیح سمجھنے کے لیے تیار ہے، نہ اعتراض کرنے والا صحیح اعتراض کرنے کے لیے تیار ہے کہ پہلے ہمارے نظریے کو سمجھے پھر اعتراض کرے، اور جو ان نظریات کے حامل ہیں اسے خود وضاحتیں کرنی نہیں آتی، ورنہ یہ آپ سامنے بٹھائیں، کسی کو بٹھائیں، تو یہ نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا ہو کے چیلنج کروں گا لاؤ میرے سامنے، نہیں، دائرہ ادب میں رہ کے طالب علم کی حیثیت سے آپ بیٹھیں، بالکل پولائٹلی گفتگو کرتے ہیں، آپ اعتراض کریں، ہم اس کا جواب دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں مشرک ثابت کر کے بتا دیں آپ، پھر ہے بات۔ کوئی شرک وغیرہ نہیں کرتے سنی حضرات، یہ صرف ہم پر بلیم ہے، الزامات ہیں، تمام چیزوں کے دلائل موجود ہوتے ہیں، ہر چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ باقی اگر آپ کو یہ خدشات ہیں کہ جی یہ پریکٹیکلی طور پہ ہمیں نظر نہیں آتے، اس کے جواب بھی آپ کو دے دیں گے، کیونکہ ہر چیز کا پریکٹیکل ہو یہ ضروری نہیں ہو۔ ہم نے آپ کو مثال، بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں، مشیتیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ چیزیں ظاہر نہیں ہوتی۔